السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں افضل خان دبئی سے۔ ناظرین، آج میں جو ولاگ بنا رہا ہوں یہ زندگی اور صحت کے حوالے سے ہے۔ اس کی پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں چند، لیکن آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے۔ اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے، سننا ہے۔ یہ میری تحقیق نہیں ہے، یہ ورلڈ کی ٹاپ لیول کی جو 5 یونیورسٹیز ہیں انہوں نے 4-5 سال کے اندر یہ تحقیق کی ہے، اور ریسنٹلی یہ ریسرچ سامنے آئی ہے، اور یہ 5 لاکھ لوگوں میں، مختلف دنیا کے ممالک میں 5 لاکھ لوگوں پہ یہ ریسرچ کی گئی ہے۔ اور اس کی تحقیق کا جو مین مقصد تھا کہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ جن پہ تحقیق کی، اور جو لوگ ان لوگوں پہ تحقیق کی گئی ہے جو 90 سال کی عمر یا 90 سال کی زیادہ عمر جنہوں نے پائی، اور جو آخری سانس تک، آخری دم تک تندرست رہے۔ یہ مین تحقیق جو ہے ان لوگوں پہ، ان کا مقصد یہ تھا کرنے کا، ان لوگوں پہ جو تحقیق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ 90 سال کی ایوریج لائف انہوں نے گزاری اور اینڈ تک وہ صحت مند رہے۔ تو جو ہمارا بینگ مسلم جو ایمان ہے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنے کا آرڈر بھی ہے اللہ کی طرف سے، حکم بھی ہے کہ زندگی کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ تو جو اس ویڈیو کا، آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے اسی تحقیق کی بنیاد پہ ہے، جو 5 لاکھ لوگوں پہ جو انہوں نے یونیورسٹی تحقیق کی اور وہ شائع کی۔ تو ان میں انہوں نے 16 یا 17 پوائنٹ جو ہے نا، اور یا 16-17 پرنسپل کہہ لیں، 16-17 چیزیں ڈسکس کی ہیں جو ان لوگوں کی کامن، سب کے اندر یہ عادت تھی، ان کی سب کے سب 5 کے 5 لوگوں میں جو ان کے کامن چیز تھی، عادت تھی، ان کا پرنسپل تھا، ان کا روزمرہ کی چیزیں تھی، تو اس کو انہوں نے ریسرچ کر کے جو یہ شائع کی ہے ریسرچ، اور اسی کو میں 1 بائی 1 آپ کی خدمت میں اس کی پیش کروں گا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس پہ جو بھی لوگ عمل کریں گے، انسانی ایک نیچر ہے، ہر انسان جو ہے اسے پتہ ہے، خواہ وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، کہ یہ ایک ہی دفعہ آنا ہے، یہاں پہ ایک ہی ٹرپ ہے، ایک ہی وزٹ ہے، ایک ہی ٹور ہے، اور اس کا ریپیٹ نہیں ہے، کسی نے آنا نہیں ہے دوبارہ۔ آج تک کوئی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ تو اس کا جو مین مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ان اچھے اصولوں کو دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، ماننا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے، خواہ وہ مسلم ہے نان مسلم، ہر آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں، اچھی زندگی گزاروں، اور اس پہ اپنی زندگی جو ہے وہ تندرستی سے گزاروں۔ تو اس کو جو پہلا جو اصول ہے، آج میں چشمہ یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں نزدیک کی جو ہے وہ میری نظر کمزور ہے، ظاہر الحمدللہ میری 67 میں جا رہا ہوں، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے 40-45 تک جو نظر جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے چشمہ لگانے کی۔ جی، نمبر 1 جو پرنسپل انہوں نے بتایا ہے، نمبر 1 جو ٹاپ پہ آیا، نمبر 1 وہ سب 5 لاکھ کے 5 لاکھ لوگ جو جن پہ تحقیق گئی ہے، وہ سب کے سب 100% وہ تنہائی سے دور رہتے تھے، وہ تنہا زندگی نہیں گزارتے تھے، ان کو دوستوں کی رہنے کی عادت تھی، وہ ایک سوشل لائف گزارتے تھے، تنہا نہیں رہتے تھے۔ تنہائی جو ہے وہ ہماری آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ تنہائی جو ہے وہ غم پیدا کرتی ہے، ایگزائٹی پیدا کرتی ہے، اس کو اندر جب آپ کے اندر غم آئے گا تو آپ پریشان ہوں گے، اور پریشانی جو ہے وہ زندگی پرسکون نہیں رہنے دیتی، اور آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو وہ سب 5 لاکھ کے 5 لاکھ لوگ جو تھے وہ تنہائی میں نہیں رہتے تھے، وہ اپنے دوستوں میں رہتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، سوشل لائف گزارتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس پہ میں اپنی طرف سے ذاتی طور پہ زور دوں گا۔ کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ سب 5 لاکھ کے 5 لاکھ لوگ سگریٹ نہیں پیتے تھے۔ جو 90 سال
تک یا 90 سال کے اوپر تک لوگ گئے جن پہ یہ تحقیق کی گئی ہے 5 لاکھ لوگوں میں کوئی بندہ سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ اب میں اپنی ذاتی جو بات انوالو کروں گا، میں یہ سمجھتا ہوں سگریٹ جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ یہ ٹی بی ہے۔ سگریٹ پینے والا بندہ وہ 40 سال میں اسے ٹی بی ہو، 35 سال میں ٹی بی ہو، یہ بات بری لگے اچھی لگے، لیکن ایک اصول ہے اچھی بات ہو جو وہ کہنی چاہیے، کسی کو بری لگے اچھی لگے، ایک ایوریج جو سب کے لیے فائدہ کی چیز ہے اس میں کوئی بات وہ نہیں کرنی چاہیے، اس میں منافقت نہیں کرنی چاہیے۔ سگریٹ میں پھر کہوں گا سگریٹ الٹیمیٹ ٹی بی ہے، آخری کس اسٹیج پہ جائے آپ کو کب ہو جائے یہ ٹی بی ہے۔ تو وہ 5 لاکھ لوگ جو تھے وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے، ان میں 5 لاکھ میں ایک بھی بندہ سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ نمبر 3 اس میں ہمارا اسلامی پہلو بھی آتا ہے، وہ سارے مسلم بھی تھے، ان میں نان مسلم بھی تھے، مسلم بھی تھے، اس میں انہوں نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کی اس ریسرچ کے اندر۔ تو وہ ہفتے میں ایک بار روزہ رکھتے تھے، جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ روزے کے نہیں کیے گئے، الفاظ استعمال کیے گئے کہ وہ ایک دن 12 15 16 17 18 گھنٹے کا فاقہ کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلام میں الحمدللہ، اور اس سے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک جاپانی سائنٹسٹ نے یہ جو کینسر کا علاج کوئی نہیں ہے لیکن اس کا احتیاط اس کی کیور ہے کہ اگر آپ 1 سال کے اندر 14-15 گھنٹے کا 1 مہینہ تک روزہ رکھتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں، روزہ کا اس میں بھی ذکر نہیں تھا، فاقہ کرتے ہیں تو کینسر جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو نمبر 3 ان کا جو 5 لاکھ لوگوں میں وہ ہفتے میں 1 دن کا، اس میں 100% نہیں، کوئی 14 گھنٹے رکھتا تھا فاقہ، کوئی 15 گھنٹے کا فاقہ کرتا تھا، کوئی 16 گھنٹے کا فاقہ کرتا، فاقہ کرتے تھے وہ۔ نمبر 4 وہ 5 لاکھ لوگوں میں سے 100% جو لوگ تھے، 5 لاکھ کے 5 لاکھ ڈیلی کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کرتے تھے، خواہ وہ جم جاتے تھے، خواہ وہ کمرے کے اندر اچھل کود کرتے تھے، واک کرتے تھے، جاگنگ کرتے تھے، کچھ نہ کچھ وہ کرتے تھے۔ وہ سارے کے سارے سب کے سب وہ 5 لاکھ کے 5 لاکھ وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کرتے تھے، جو 90 سال یا 90 سال تک زیادہ رہے۔ نمبر 5، اچھا اس میں ابھی تک الحمدللہ میں جو چیزیں آ رہی ہیں میں اس میں اپنے آپ کو بالکل شاباش دوں گا اور دینی چاہیے۔ ابھی تک جو تنہائی ہے اس میں میں نہیں آتا، میں تنہا نہیں رہتا، سگریٹ الحمدللہ میں نہیں پیتا، اور میں جو فاقے والا کام ہے یہ میں ریگولر تو نہیں کرتا، لیکن رمضان میں تو الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے سوری، لیکن بیچ میں کافی گیپ دیتا ہوں، ہفتے میں 1 دن 2 دن یہ میں کرتا ہوں۔ ابھی تک میں آلریڈی کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اچھا یہ 5واں جو پوائنٹ ہے یہ میں نے ابھی کوئی 2-2.5 مہینے سے شروع کیا ہے، پہلے نہیں کرتا تھا، اور 5واں پوائنٹ میں ابھی شروع کیا ہے، کوئی 3 مہینے نہیں ہوئے لیکن آج کل میں کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ 5 لاکھ میں سے 5 لاکھ کے 5 لاکھ لوگ ڈیلی مچھلی کھاتے تھے، فش کھاتے تھے، تھوڑی کھائیں زیادہ کھائیں، کوانٹٹی کا ذکر نہیں ہے کہ کلو کھاتے تھے 2 کلو کھاتے تھے۔ اور میں یہ 3 مہینے نہیں ہوئے لیکن 3 مہینے کے قریب ہونے والے ہیں کہ میں اس میں جو ہے وہ مچھلی ڈیلی کھا رہا ہوں، کوانٹٹی 1 پیس 2 پیس، لیکن فرائی نہیں۔ یہ اس میں یہ شرط ہے کہ فرائیڈ فش نہیں کھانی ہے، آپ بیک کر لیں توے پہ، اس کو کر لیں بنا آئل کے، آپ اس کے سیک لیں، باربیکیو جیسے کرتے ہیں وہ کر لیں۔ تو 5 لاکھ لوگ جو تھے ڈیلی فش کھاتے تھے، جو 90 یا 90 سال کے اوپر تک جیے۔ نمبر 6 ان 5 لاکھ لوگوں میں سے ہر آدمی کا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا، ڈیلی مقصد کوئی نہ کوئی فالو کرتے تھے، مقصد کہ میں نے آج اتنے بجے اٹھنا ہے، وہ اتنے بجے اٹھتے تھے، اتنے بجے آفس جانا ہے، کاروبار کی جگہ جانا ہے، کسی کام جانا ہے، وہ ان ٹائم کرتے تھے، پراپر کرتے تھے۔ اس میں نوکر بھی تھے، ملازم پیشہ بھی تھے، اس میں بزنس مین بھی تھے، اس میں مل اونر بھی تھے، اس میں بہت بڑے رچ جو بلینئر اور ملینئر وہ بھی تھے، لیکن سب کی عادت ایک سیم تھی، کوئی ایک مقصد لے کے چلتے تھے، ڈسپلن لائف ان کی تھی۔ تو الحمدللہ یہ میں بھی کرتا ہوں، یہ
یہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنے اوپر یہ چیزیں لاگو کرنی چاہیے، اچھی چیز کو اپنانا چاہیے، اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ اچھی عادت کو اپنانا چاہیے۔ نمبر 7، الحمدللہ یہ میں بھی نہیں کرتا، وہ 5 لاکھ کے 5 لاکھ لوگ نشہ نہیں کرتے تھے۔ سارے جو 5 لاکھ لوگ جو 90 سال تک یا 90 سال کی عمر تک یا اوپر تک گئے اور آخری دم تک تندرست رہے، وہ کوئی کسی قسم کا نشہ نہیں کرتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، اور جو چیزیں ہیں، بلائیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، آج کل پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے، وہ نہیں کرتے تھے۔ اور الحمدللہ میں بھی اس میں ابھی تک 7ویں پوائنٹ تک میں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، نبی پاک کے صدقے سے جو ابھی تک میں فالو کر رہا ہوں، اور میں بھی یہ نہیں کرتا، نشہ نہیں کرتا۔ اچھا جی، 8واں پوائنٹ، سب 5 لاکھ کے 5 لاکھ لوگ جو تھے وہ اپنا وزن نہیں بڑھنے دیتے تھے، وہ ڈیلی لیول روٹین میں ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ اپنا ویٹ چیک کرتے تھے۔ اب ایک آدمی اپنے قد کے حساب سے، اس میں مینشن نہیں کروں گا کتنا ہونا چاہیے، ہر آدمی کی ہائٹ ہے اپنی، میری اپنی ہائٹ ہے، میرا اپنا وزن ہے، ہر آدمی کا کوئی 6 فٹ ہے، کوئی 5.5 ہے، کوئی 7 فٹ ہے، 6.5 فٹ ہے۔ ہر آدمی کو آج کل اویئرنیس ہے، ہر آدمی کو پتا ہے میرا وزن کتنا ہونا چاہیے اور میرا قد کتنا، اس کے حساب سے کتنا ہونا چاہیے۔ یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے، آج کل ریسرچ ہے، ہر آدمی کو نالج ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ اس میں میں تھوڑا سا، میں اپنے قد کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ ہوں، اور اس رمضان کے اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی میں 65 کرنے کا میرا پروگرام ہے، ابھی میرا 75 ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں رمضان کے اینڈ تک انشاءاللہ میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا، اس میں تھوڑی کمی ہے۔ اچھا جی، نمبر 9 یہ ہے کہ وہ رات کو جلدی سوتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارا دین کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، بزرگان دین کی حدیثیں ہیں، جلدی سونا چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے، اس میں صحت ہے۔ تو یہ 5 لاکھ کے 5 لاکھ لوگ جو 90 سال تک جیے یا 90 سال سے آگے تک جیے، یہ جلدی اٹھتے تھے، جلدی سوتے تھے، جلدی اٹھتے تھے۔ اور نمبر 10 ان کا یہ ہے کہ وہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ کسی نہ کسی کی ہیلپ کرتے تھے، کسی نہ کسی کی مدد کرتے تھے، کسی کو رستہ دکھا دیا۔ یہ نہیں لازمی کہ یہ نہیں ہے کسی کو پیسے دینے، لاکھوں کروڑوں دینے، درہم دینے، روپے دینے، ڈالر دینے۔ راستے میں چلتے ہوئے میں ذاتی طور پہ میٹرو کا پوچھ لیا کسی نے کہ کس میٹرو اسٹیشن پہ جانا، کون سے اسٹیشن پہ جانا، الحمدللہ یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ میں بھی کرتا ہوں، کسی نے رستہ پوچھ لیا، یہ کوئی نہ کوئی کسی بھی سینس میں کوئی نہ کوئی وہ مدد کرتے تھے۔ 5 لاکھ کے 5 لاکھ لوگ جن پہ تحقیق کی گئی ہے۔ نمبر 11، یہ دلچسپ پہلو ہے، آپ کو ہنسی آئے گی، وہ سب 5 لاکھ لوگ جن پہ تحقیق کی گئی ہے وہ شادی شدہ تھے۔ یعنی اگر شادی کسی کی بریک بھی ہو گئی ہوگی یا کبھی ساتھی ایک پہلے چلا جاتا ہے، لیکن شادی شدہ تھے، فیملی لائف انہوں نے گزاری، مطلب تنہائی میں۔ شادی شدہ آدمی ظاہر ہے کبھی فیملی کے ساتھ کہیں جائے گا، سیر کو جائے گا، فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا، گپ شپ لگائے گا، تو وہ شادی شدہ لوگ تھے۔ نمبر 12 ان 5 لاکھ لوگوں میں سے جو تحقیق جن پہ کی گئی ہے، سب کے سب وہ شکر گزار تھے، وہ مسلم تھے، نان مسلم تھے، کسی بھی مذہب سے تھے، سب پہ جو تحقیق نے ثابت کیا وہ شکر گزار لوگ تھے، شکر کرتے تھے۔ ہر چھوٹی بات پہ کسی نے کسی کو تھوڑی سی ہیلپ کر دی، تھینک یو ویری مچ، مسلم تھا، جزاک اللہ، وہ شکر گزاری کرتے تھے، اور شکر گزاری کرنی چاہیے۔ الحمدللہ یہ میرے میں بھی عادت ہے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ کے کوئی کام زندگی میں ایک چھوٹی سی چیز کے لیے کام آیا تو آپ دل میں اس کا شکر کریں، اس کے سامنے شکر کریں، لوگوں کے سامنے اس کا شکر کریں، اللہ سے اس کا شکر کریں، شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو۔ نمبر 13، یہ میں نہیں کرتا ہوں، یہ کرنا شروع کر دوں گا میں۔ وہ سب 5 لاکھ کے 5 لاکھ لوگ کچی سبزیاں کھاتے تھے۔ روٹین کے اندر گھر میں اگر میری مسز بنا رہی ہے، کوئی ماں بہن بنا رہی ہے، تو بناتے بناتے کاٹتے وہ کچی سبزیاں کھاتے تھے۔ تو یہ میں نے اپنی عادت شروع کرنی ہے، میں بھی اب کچی سبزی کھانی شروع کروں گا جب میرے سامنے بنتی ہو۔ نمبر 14 وہ نیچرل لائف گزارتے تھے۔ ہفتے کے اندر کم سے کم ایک دفعہ فیملی کے ساتھ دریا کنارے چلے گئے،
سمندر کنارے چلے گئے، پہاڑ پہ چلے گئے، اگر آپ گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں، کوئی رشتہ دار گاؤں میں ہے، وہاں جا کے ایک دن سپینڈ کیا، ان کے ساتھ گپ شپ لگائی، اب ان کے ساتھ نیچر چیزیں دیکھی، اللہ کی قدرت دیکھی۔ کھیتوں میں بعض اوقات میں بھی چلا جاتا ہوں، سمندر پہ دل کرتا ہے، میں نے سی لائف چونکہ گزاری ہے، مرچنٹ نیوی میں رہا ہوں، سمندر میں جا کے میرا دل کرتا ہے کہ میں 2-3 گھنٹے جو ہے نا یہاں لیٹ کے صرف سمندر دیکھوں، بیٹھ کے لیٹ کے سمندر دیکھوں۔ اور نیچرل لائف یہ گزارتے تھے 5 لاکھ لوگ۔ اور آخری چیز جو انہوں نے بتائی ہے وہ مطالعہ کرتے تھے، یہ میں نہیں کرتا ہوں، اب شروع کروں گا انشاءاللہ۔ 2 چیزیں میری اندر کمی ہے، مطالعہ، بک ریڈنگ۔ آج کل بک ریڈنگ آپ کے ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ لگا لیں، ڈیسک ٹاپ پہ رکھ لیں، کتاب لے کے آ جائیں۔ کتاب کا چونکہ تصور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ یہ بیسک چیزیں میں نے ساری ڈسکس کر دی ہیں، اور میں نے اپنے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں وہ جو نہیں ہے وہ میں نے انشاءاللہ آج سے ڈیسائیڈ کر لیے، کرنا شروع کروں گا۔ اچھی چیز پھیلانی چاہیے، اچھی چیز صدقہ جاریہ ہے، اور یہ جو چیزیں آج ہو رہی ہیں، لوگ چلے جائیں گے، میں چلا جاؤں گا، یہ پیچھے چیزیں قائم رہیں گی، پیچھے چیزیں لوگ دیکھیں گے۔ مجھے کسی نے کوئی پیسے نہیں دینے ہیں، لیکن کوئی 1 بندہ، 2 بندے، 10 بندے جو بھی اس کو دیکھے گا، اس پہ اگر عمل شروع کر دے گا، تو میرا بلیو ہے بینگ اے مسلم کہ مجھے اس دنیا میں بھی ثواب ملے گا، جب میں چلا جاؤں گا نہیں ہوگا اس وقت بھی ثواب ملے گا۔ اور اللہ بھی کہتا ہے اپنے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اپنی فلاح کے لیے کرتے جائیں۔ تو یہ میں نے ویڈیو اس سلسلے میں بنائی ہے، اور لوگوں نے بھی بنائی ہوں گی۔ ہر آدمی کا اپنا انداز ہے، ہر آدمی کا اپنا سٹائل ہے، ہر آدمی کی اپنی ورڈنگ ہے، ہر آدمی کا اپنا طریقہ کار ہے۔ تو میں نے اس ثواب کے اندر اپنا آج حصہ ڈالا ہے، تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر اچھی لگے سبسکرائب کیجیے گا۔ میں بزنس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی انشاءاللہ بناتا رہوں گا، اور جب تک میں ہوں کوئی نہ کوئی فلاح کا کام کرتا جاؤں گا۔ میرے آنے کے بعد، میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد میری چیز یہ میرے کام آئے گی، یہ میرا بلیو ہے، اس دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی۔ میرا نمبر لکھا ہوتا ہے، آپ مجھے کوئی چیز پوچھنا چاہیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ تو اچھا ناظرین، جو چیزیں رہ گئی تھیں ان میں وہ ایک چیز تھی کہ جو کچی سبزیاں میں نے کہا تھا کچی سبزیاں کھاتے، تو اس میں ایک چیز اور تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گئی، حالانکہ میں نے لکھا ہوا تھا لیکن لکھنا بھول گیا۔ کچی سبزیوں کے ساتھ فریش فروٹ وہ کھاتے تھے۔ وہ 5 لاکھ لوگ جن پہ تحقیق کی گئی، جو 90 سال اور 90 سال سے زیادہ عمر جو رہے زندہ، اور اس میں سب تندرست رہے، وہ کچی سبزیوں کے ساتھ وہ پھل بھی، تازہ پھل کھایا کرتے تھے، اور موسمی پھل، یہ فریزر کے پھل اور جمے برف میں لگے ہوئے موسمی پھل۔ ہمارے بھی ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے بڑوں سے کہ تازہ پھل کھاؤ۔ جو تازہ کا مطلب ہے کہ جو موسمی پھل ہے، ایک تو سستا ہوتا ہے، ایک وہ فریش ہوتا ہے، تو اسٹور کا پھل نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ ایک چیز رہ گئی تھی، میں نے مینشن کر دی۔ اور کچی سبزیاں، تازہ پھل، یہ نیچرل چیزیں ہیں اور کھانی چاہیے۔ اور اس کے بعد ان کا ایک بڑا مین پوائنٹ تھا، وہ جو کاروبار کرنے والے لوگ یا جاب کرنے والے لوگ یا وہ کوئی ملینر لوگ تھے، بلینر تھے، کوئی بھی تھا، ان 5 لاکھ لوگوں میں پوری دنیا سے لوگ تھے، وہ آپ کو ریفریش کرتا چلوں، تو ان کے جو لوگ کی ایک کامن چیز تھی، وہ کسی کے ساتھ اختلاف ہونا ایک قدرتی امر ہے، میرے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ان لوگوں میں سے پورے کے پورے 5 لاکھ میں اگر کسی سے ان کا اختلاف ہوتا تھا، تو اس کو دل میں بٹھانے کی بجائے، لفڑا پھڈا کرنے کی بجائے، وہ ان کا چیپٹر کلوز کر دیتے تھے۔ چیپٹر کلوز کرنے کا مقصد میری سینس میں جو میں نے سمجھا ہے، یا کافی حد تک میں بھی اسی چیز پہ قائل ہوں، اسی چیز کا مطلب اس پہ بلیو کرتا ہوں، کیونکہ بجائے آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، کسی کی عادت ہے، کسی کی نیچر ہے، کچھ بھی ہے، کیونکہ میرا بلیو جو ہے میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں، میں نے بچپن سے پڑھا، ابھی تو بوڑھا ہو گیا، میں میری 67 میں چل رہا ہوں۔ جب بچپن میں ہوش سنبھالی، مطلب میٹرک سے پہلے کی بات ہے، اس وقت میں نے پہلی دفعہ حدیث یہ پڑھی تھی، سنی تھی، اور یہ متفقہ علیہ حدیثوں میں جو اوتھینٹک حدیثیں ہیں، جو اس میں ہر راوی نے، ہر لکھنے والے نے، ہر کتاب نے مانا ہے،
وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان، ان پہ ہمارے بچے قربان، ماں باپ قربان، وہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، مدینہ شریف کی بات ہے، تو سامنے احد پہاڑ تھا، تو احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات چیت چل رہی ہوگی، روز ان کی سیشن ہوتا تھا، تو صحابہ کرام کو احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی کہے آ کے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، حالانکہ یہ ناممکن چیز ہے، اللہ تو پوری دنیا کو ہٹا سکتا ہے، ہلا سکتا ہے، لیکن ہم دنیاوی صاحب سے بات کر رہے ہیں، تو آئی ریپیٹ، انہوں نے کہا اپنے صحابہ کرام سے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی آ کے بندہ کہے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا جو ناممکن ہے تو مان لینا، لیکن اگر کوئی یہ کہے آ کے کہ فلاں ایکس وائی زیڈ کی، افضل کی، فلاں کی، ڈمکانے کی، کسی کی فطرت بدل گئی ہے، جس کو ہم انگریزی میں نیچر کہتے ہیں، جس کو ہم پنجابی اردو میں خصلت کہتے ہیں، بیسک لفظ فطرت ہے، تو فطرت بدل گئی ہے تو وہ نہیں ماننا۔ اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، میں اس حدیث پہ بلیو، ہماری جان قربان حدیث پہ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں۔ ذاتی طور پہ مجھے اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اور میں اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ اگر اس کو میں نے اس سے کوئی اپنے دل میں نفرت بٹھائی، میں نے اس کے ساتھ کوئی مقابلے بازی شروع کی، میں نے اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا شروع کیا، جو سوٹ ہی نہیں کرتا شریف آدمی کو، کسی مسلمان، کسی انسان کو، لیکن اگر آپ اس کو کہہ دیے اچھا جی کل ٹھیک ہو جائے گا، پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس کا چیپٹر کلوز نہیں کرتے ہو، میں کیا کرتا ہوں، یہ میں اس کو ذاتی طور پہ گناہ نہیں سمجھتا۔ ہاں اگر میں لڑائی کرتا ہوں، کوئی دشمنی مول لیتا ہوں، اس کے خلاف کوئی سازش کرتا ہوں، میں اس کے خلاف کوئی منصوبہ بناتا ہوں اس کو مارنے کا یا لڑائی جھگڑا کرنے کا، وہ گناہ ہے۔ اگر میں چیپٹر کلوز کرتا ہوں، میں اپنا ایک رستہ بدل لیتا ہوں، یہ بھی آپ کو حدیث میں ملے گا، آپ رستہ اپنا بدلو، آپ کتا بھونک رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، اس کے خلاف مطلب وہاں پہ تماشا لگا دیں، اس سے بہتر رستہ ہمارے دین میں، ہمارے لوگوں میں، بڑے لوگوں میں یہی ہے، رستہ بدلو۔ تو میں چیپٹر کلوز کر لیتا ہوں، تو چیپٹر کلوز کرنے کا یہ ہے کہ اس کا کرنے کا میرا جو بلیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک کی حدیث کو جب یاد کریں، اس نے بدلنا نہیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے، آپ بلیو کرتے ہو نبی پاک کی حدیث پہ کہ بدلنے، تو پھر آپ کو فیصلہ کرنے میں آسان ہو جائے گا۔ آپ جب چیپٹر کلوز کر لو گے، رستہ بدل لو گے، تو پھر آپ کی نہ دشمنی ہو سکے گی، نہ آپ کا کوئی منصوبہ بنے گا، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی بات آگے بڑھے گی۔ تو وہ لوگوں میں اب افطاری کے بعد میں پانی پی سکتا ہوں، تو وہ لوگ جو 5 لاکھ کے 5 لاکھ لوگ جن کی زندگی 90 سال سے آگے گئی، جو آخری دم تک تندرست رہے، ان کی تحقیق کے مطابق یہ تھا کہ انہوں نے گرج اپنے دل میں نہیں رکھا، نفرت نہیں رکھی، جس سے ان کو کوئی ایشو ہوا انہوں نے چیپٹر کلوز کر لیا، رستہ بدل لیا۔ اور جو کاروباری لوگ تھے ان میں، اب 5 لاکھ کے 5 لاکھ کاروباری نہیں تھے، جو کاروباری لوگ تھے، اس پہ میں شاید بلیو کروں، میں بعد میں بتاتا ہوں کرتا ہوں یا نہیں کرتا، تو ان کاروباری لوگوں نے یا جو بڑے بزنس مین تھے انہوں نے امپلائی رکھے، ملازم رکھے، اپنے رشتہ دار نہیں رکھے۔ یہ ان کا بلیو ہے، میکسیمم لوگوں کا بلیو ہے کہ وہ اسی بات سے کرتے ہیں کہ رشتہ دار جو ہے یا آپ کا قریبی تعلق والا وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا دکھ پہنچاتا ہے، اگر وہ کچھ کرے گا تو آپ کو زیادہ دکھ ہوگا، تو امپلائی رکھے۔ امپلائی چونکہ ایسا چانس کم ہوتا ہے، لیکن اس پہ میں 100% بلیو نہیں کرتا۔ میرا بلیو ہے اول خیش بعد درویش۔ الحمدللہ مجھے ایسی چیزیں بتانا نہیں چاہیے، نہ میں بتاؤں گا۔ میں الحمدللہ بہت سارے عروج دیکھے ہیں، بہت سارے کام کیے ہیں، تو اللہ کا شکر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو میں اپنے کسی رشتہ دار بہن بھائی کے لیے کر سکوں کیا ہے، گنوانے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ پاک کا احسان ہے کہ کر بلا سو ہو بلا، انت بھلے کا بلا۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب کبھی مجھے مشکل آئی ہے، اللہ پاک نے میرے لیے کوئی نہ کوئی فرشتہ مقرر کرنے والی بات ہے، وہ کچھ کر دیا، ہمیں تنکے مکھن سے تنکے کی جگہ نکال لیا، بندہ مقرر کر دیا اللہ پاک کی طرف سے۔ لیکن جس بندے نے آپ کے لیے کیا ہے، آپ بھی اس کے لیے مرتے دم تک آپ اس کے مشکور، آپ اس کے ملازم، آپ اس کے نوکر، آپ اس کے خادم دل سے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں سے میں آگے چلوں، اب ان کی 5 لاکھ لوگوں کا قصہ ہو گیا ہے ختم، یہ جو بیلنس تھا میں نے پورا کر دیا۔ اب انہی جیسی چیزوں سے میں جو کرتا ہوں، اور آج سے نہیں کر رہا، میں سالوں سے یہ کر رہا ہوں،
اور وہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی بتانا چاہیے، وہ ان کے سمجھے سیکنڈ ایڈیشن ہے۔ اچھا جی، میں کیا نہیں کرتا، میں اس میں نمبر 1 میں اپنا ذات پہ آتا ہوں، میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا۔ مجھے ٹھنڈا پانی پیے ہوئے شاید سالوں ہوں گے، مجھے یاد نہیں کب پیا تھا۔ جو کولڈ ڈرنک ہے میں نہیں پیتا، کبھی کہیں پھنسا ہوا ہوں، کوئی لازمی کسی نے محنت کر لی، کسی نے زور لگا دیا تو میں نے وہ بھی اس کو گرم کرنے کے بعد اول میں پیتا ہی نہیں، پیتا ہوں تو ایک ایک گھونٹ کر کے اس کو ٹھنڈا پانی میں نہیں پیتا۔ میری آفس جانے کی روٹین، آج کل رمضان ہے، میں آفس جاتا ہوں، صبح میں ناشتہ کرتا ہوں، پانی نہیں پیتا۔ آفس جاتا ہوں، میرا سب سے پہلا کام یہ ہے، میں ہمارے آفس میں ڈسپینسر ہے الحمدللہ، ڈسپینسر سے جاتی میں ایک گلاس لیتا ہوں۔ وہ گلاس پہلے میں ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اتنا گرم پانی ہوتا ہے، اس کے اندر آپ ساشے جو چائے کا ٹی بیگ ڈالے فوری اس کی چائے بن جاتی، اتنا گرم ہوتا ہے۔ ایک دم آپ اندر ڈالو گے تو آپ اندر جل جائے گا، اتنا گرم ہوتا ہے پانی۔ تو اس میں گون گون کر کے پیتا ہوں، اور تقریباً شام تک میں 4-5 گلاس وہ پی لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میں کولڈ ڈرنک نہیں پیتا، پانی نہیں پیتا۔ اس کا آپ کر کے دیکھیں، اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ 5 لاکھ لوگوں میں آپ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، کھانا کھانے کے دوران، کھانا کھانے سے کم 45 منٹ پہلے، بیچ میں پانی نہیں پیتا ہوں، اور کھانا کھانے کے بعد کم سے کم کھانا ختم کرنے کے بعد 45 منٹ میں پانی نہیں پیتا۔ یہ میری روٹین ہے، اور شروع آپ کو شاید مشکل ہو، اور شروع میں ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی روٹین بن جائے گی آپ کو پانی نہ پینے کی عادت پڑ جائے گی، اور اس کے اتنے فائدے ہیں، میں اس پہ کتاب لکھ سکتا ہوں، اس پہ پانی نہ پینے کے فائدے۔ بعد میں آپ ڈرم پی جائیں، آپ 10 لیٹر پی جائیں، 25 لیٹر پی جائیں، نو ایشو، لیکن اس کھانے کے پہلے، کھانے کے بیچ میں، کھانے کے بعد نہ پیئیں، آپ کو ان گنت فائدے ملیں گے۔ اس کا بتانا ہی محال ہے، اس کا کتاب لکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد جناب، آپ جو آئل اور چینی کا وہ ہے، آئل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ الحمدللہ کافی مہینے ہو گئے ہم لوگ آئل فری چیزیں کھا رہے ہیں۔ ایئر فرائر پہ ویڈیو میں نے بنائی تھی۔ چینی کبھی کبھی انسان ہے، کبھی کبھی چینی کو چھوڑ کے حالانکہ شکر ہم یوز کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے، 100% تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو کم کر رہے ہیں چینی کو۔ اور کھانا کھانے کا جی، ورزش مین چیز، الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، نبی پاک کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، ایکسرسائز 99%۔ میں اگر گھر پہ ڈمبل ہے وہ نہیں کروں گا، واک پہ چلے جائیں گے، واک نہیں ہوگی، پیدل چل لیں گے، جاگنگ نہیں کرتے ہم لوگ، ایج وائز سوٹ نہیں کرتی، لیکن ایکسرسائز عام دنوں میں، آج کل رمضان میں تھوڑی ہو رہی ہے سستی، لیکن عام دنوں میں رمضان سے ہٹ کے 99% میں ایکسرسائز کرتا ہوں۔ واک پہ جائیں یا گھر پہ ایکسرسائز کریں، اس سے بھی بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بھی ان گنت فائدے، اس پہ آپ کتاب لکھ سکتے ہو۔ اچھا، دوسرا سب سے اہم چیز، میں ٹی وی ڈرامے بہت کم دیکھتا ہوں۔ کوئی لگا ہوا، کوئی 10 منٹ 5 منٹ دیکھ لیا، فلمیں پراپر بیٹھ کے ٹی وی پہ فلم دیکھنی نہیں دیکھتا ہوں۔ اور یہ خاص طور پہ جس کو میں گناہ عظیم سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ ظلم نہیں سمجھتا۔ ہمارے، میں اپنی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی چینل پہ جو سیاسی پروگرام آتے ہیں، یہ آپ نے اگر کسی نے زندگی اپنی کم کرنی ہو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس کو آپ 1-2 سال یہ پروگرام روز دیکھیں، آپ کی زندگی سمجھیں اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن دنیاوی صاحب سے آپ کا، میں کسی کو خدا نہ صاحب، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، لیکن میں پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا دماغ صحیح رہ ہی نہیں سکتا، آپ کو سکون ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا اندر بلڈ پریشر ہوتا رہے گا، آپ کا بی پی ہائی رہے گا، آپ کا دماغی توازن خراب ہو جائے گا۔ یہ پاکستانی سیاست اور ایون انڈیا کی سیاست ایک ہی ہے، لیکن اس کو دیکھنا جو ہے نا، گناہ عظیم ہے، ٹائم ویسٹ ہے۔ اس سے بہتر آپ نماز پڑھ لو، کوئی بلائی کا کام کر لو، اپنے کو کپڑے استری کر لو، بیگم کے ساتھ مل کے برتن دھو لو۔ سیاسی پروگرام نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ، میری مسز تھوڑا بہت دیکھتی، میں اس سے محنت کرتا ہوں، بھائی نہ دیکھا کرو، یہ دماغ خراب کرتی۔ اور معذرت کے ساتھ ہماری سیاست ٹوٹل 100/100 جھوٹ، فراڈ، لٹیرے، یہ ہمارا ملک کا، انہوں نے، ہم دکھ سے کہتے ہیں، ہم کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمیں سکون ہو، ہم اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں، روتے ہوئے نکلتے ہیں لوگ، ہمارے بچے ہوں یا کوئی ہو، کوئی بھی نکلتا اپنے ملک سے روتا ہوا نکلتا۔ لیکن ایوب خان کے بعد، میں نے پہلے ویڈیو میں کہا، ایوب خان کے بعد جو بھی ہے اس نے ملک لوٹا، XYZ سب،
کوئی فرشتہ نہیں ہے. سیاست دیکھنا یہ آپ کی زندگی کو کم کرتا ہے، اس سے بہتر ہے. حالانکہ میں کوئی غلط لفظ نہیں استعمال کروں گا، آپ ناچ کا نہ دیکھنا، سیاست نہ دیکھیں. اوکے جی، یہ ہو گیا. اچھا، کھانا کھانے کے بعد فوری نہیں سونا چاہیے. یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں جو میں نہیں کرتا. کھانا کھانے کے بعد کم سے کم بندہ 1 گھنٹے کے بعد سوئے. فوری سوئیں گے تو آپ کا وہ یہ حکمہ بھی کہتے ہیں، آپ کے جو دنیا داری بھی کہتی ہے. اور دوسرا جو میں ایک چیز یہ نہیں کرتا، میں کسی سے بحث نہیں کرتا، بھلے وہ سیاست ہو، کوئی اچھی بات ہو، بری بات ہو، کسی نے کہہ دیا یار یہ ہے، اوکے جی ٹھیک ہے ہوگا. آپ نے اس کو رد کرنا ہے، جس کو میں کہتا ہوں رد الفساد. جو رد کرنا ہے کسی کو، آپ کوئی کہہ رہا ہے وہ اچھا ہے، آپ کا دوست ہے، کوئی برا ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس نے چیز کہہ دی یار یہ اسٹیل کا برتن بڑا اچھا ہے تو آپ چپ کر جاؤ گے تو اسٹیل کا چیپٹر ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کو نہیں یہ اسٹیل تو خراب ہے، یہ گجرانوالہ کی خراب ہے، یہ لاہور کی خراب ہے، یہ بہاولپور کی ٹھیک ہے، وہ چیپٹر آپ نے کھول دیا، وہ پھر بحث کا. یہ بڑے بڑے علماء نے کہا، بڑے بڑے جو ہم رسو نے کہتے بحث کا کوئی حاصل نہیں ہے. اگر آپ چپ کر گئے تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. تو چیپٹر کلوز کرنا چاہیے اور کسی کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے. میں بھی نہیں کرتا الحمدللہ. تو میں نے ساری چیزیں کور کر دی. 15 منٹ 27 منٹ ہو گئے ہیں، یہ بھی کافی حد تک ہو گئی ہے. تو یہ 5 لاکھ لوگوں کی جو میں نے سٹوری شروع کی تھی، اور 5 لاکھ لوگوں پہ 5 یونیورسٹیوں کے 5 سالوں میں جو تحقیق کی اس کا نچوڑ بھی نکال دیا. اور جو میں نہیں کرتا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور میں نے اپنے لیے یہ کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا ہے. اگر یہ بات سن کے کوئی بندہ کو اس کو شروع کر لے گا، 1 کرے، 2 کرے، 10 کرے، مجھے ثواب ملے گا. دس از مائی بلیو. ٹل دین نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم. کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت. السلام علیکم اگین.